اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا جو سوال تھا کہ ایک خطے کے بڑے ملک کے طور پہ جو ایک بڑے بھائی کا کردار تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی بعض ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ انڈیا نے پوری طرح ادا نہیں کیا. چلے جس طرح اگر کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے یہ حل ہو جاتا تو شاید ہماری بہت سی جنگیں بھی نہ ہوتی. ٹھیک ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا ویو ہے؟ بات یہ ہے کہ کشمیر کو تو ہم نے خود لوز کیا ہے. میں نے جناح علی کتاب میں بتایا ہے کہ 1 نومبر 1947 کو ماؤنٹ بیٹن ایز گورنر جنرل آف انڈیا لاہور آئے اور انہوں نے آفر کی جناح صاحب کو کہ ہم جوناگڑھ، حیدرآباد، دکن اسٹیٹ جو تھی نظام والی، اور کشمیر میں پلیبسائٹ کروا لیتے ہیں. آپ جا کے چیک کر لیں، اے جی نورانی کی کتاب ہے اس کے اوپر کشمیر پہ. وہ کہتے ہیں کہ جناح ڈڈ ناٹ پے اینی اٹینشن. ایک بات اس کی میں ایکسپلینیشن یہ دیتا ہوں کہ جوناگڑھ کو انہوں نے نواب کے کہنے پہ تو ایکسیپٹ کر لیا تھا، لیکن اس کی شاید 91% پاپولیشن ہندو تھی. تو اگر وہاں پہ پلیبسائٹ ہوتا تو پاکستان would had no chance. حیدرآباد میں 89% پاپولیشن جو تھی ہندو تھی، وہاں پہ بھی پلیبسائٹ اگر ہوتا تو we could not have won. کشمیر میں محل ان کے جو ملٹری ایڈوائزرز ہیں انہوں نے کہا ہوگا کہ جی ہندو تو لڑ نہیں سکتے، ہم نے یہ سارا مجاہدین بھیجے ہوئے ہیں تو ہم تو کشمیر ویسی جنگ سے جیت لیں گے. تو that didn't prove to be the case. نئی بات، چودھری محمد علی اپنی کتاب جو ہے ایمرجنس آف پاکستان میں لکھتے ہیں کہ دسمبر 1947 میں اور پرائم منسٹر لیاقت علی خان دہلی گئے ہوئے تھے، کیونکہ ابھی تک پارٹیشن کے جو مسائل تھے نا، کمیٹیز بنی تھی، ان کی ڈسکشن چل رہی تھی. تو وہاں پہ شاید نوزادہ لیاقت علی خان نے کشمیر کا ایشو کیا. تو ان کے جو ہوم منسٹر تھے سردار پٹیل، انہوں نے کہا یار why do you keep talking about جوناگڑھ, let us settle حیدرآباد and کشمیر. You keep کشمیر, حیدرآباد we keep. ہاں جی، یہ بھی اے جی نورانی نے لکھا ہے کہ قائد اعظم نے نظام آف حیدرآباد کو کہا تھا کہ تم نے انڈیا میں یونین نہیں جوائن کرنی، تم امام حسین کی طرح قربان ہو جاؤ. یہ قائد اعظم کا ہے ایڈوائس ٹو دا نظام آف حیدرآباد. اٹس آل آن ریکارڈ اینڈ یو کین چیک. پھر آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ تھے کے ایس خورشید. سیالکوٹ کے جو ہیں خالد حسن، ان کے سان بردر ان لا ہیں. انہوں نے وہ کے ایس خورشید تھے پرائیویٹ سیکرٹری آف قائد اعظم فرام 1944 ٹو سپٹمبر 1947. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر چودھری محمد علی سے دوبارہ پوچھا کلیریفیکیشن کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی دسمبر یعنی 22 دسمبر کو انڈیا سے ہمیں آفر تھی کہ یو کیپ کشمیر وی کیپ حیدرآباد. اینڈ آئی ایم کوٹنگ محمد علی. ہی سیز کہ آئی وینٹ ٹو مسٹر جناح who did not seem to be interested. Jinnah, the clever tactician, it seems was playing for some higher stakes regarding the princely states, but obviously he did not succeed. تو اب یہ موقع آپ کو جب ملے، آپ نے جنگ کا رستہ اختیار کیا. دنیا میں جب بھی جنگ ہوتی ہے تو پھر جہاں پہ لوگوں کی جانیں گئی ہوں، یہ ہو وہ ہو، تو ٹرسٹ بھی ختم ہو جاتا ہے نا. پیسفلی تو یہ ریزالو نہیں تھا. جنگوں کے نتائج آپ کی مرضی کے نہیں ہوتے. دیٹس رائٹ. تو وہ جو سیز فائر لائن بنی، اس کے بعد جو مین ریزولوشن ہے یو این کا، وہ ہے 13 اپریل 1948 کا. اس میں یہ ہے کہ انڈیا ہیز اے لیگل رائٹ ٹو بی ان کشمیر بیکاز مہاراجا نے 26 اکتوبر 1947 کو ایکسیشن ٹو انڈیا سائن کر لیا ہوا ہے، لہذا دے ہیو اے لیگل رائٹ. بٹ یہ انڈیا کی غلطی ہے جو اب تک نہرو کو بہت گالیاں پڑ رہی ہیں کہ بھی یہ تم ایشو لے کے کیوں گئے یو این میں. ہم دے کے نہ جاتے تو یہ ایشو ہی کوئی نہیں تھا، ہم ملٹریلی ڈیل کر لیتے. جیسے ہم نے کلات میں نہیں اپنی ان کو ضم کر لیا. اٹس اے کمپیریبل کیس. خان آف کلات نے 11 اگست کو کلات کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا تھا،
اور پاکستان نے ایکچولی ریکگنائز بھی کر لیا تھا. بعد میں ٹرانسفر آف پاور کے بعد سیاست بدلی. خیر وہ لے گئے ہوئے تھے. تو یہ جو ہے نا ریزولوشن, اس میں یہ ہے کہ پلیبسائٹ ہوگا. یہ ماؤنٹ بیٹن کی ایڈوائز ہے ٹو نہرو کہ وہاں یہ جا کے کہو, ورنہ پاکستان نے تو نواب آف جونا گڑھ کی مرضی پہ پورے اپنا جونا گڑھ کو پاکستان کا حصہ بنا دیا تھا عوام کے پوچھے بغیر. تو انڈینز تو یہ بھی کہتے ہیں نا بھی اگر آپ کے پاس جونا گڑھ والے نے کیا تھا تو یہاں پہ کشمیر نے کیا, واٹس دا ڈفرنس. بٹ لیٹس پٹ دیٹ اسائڈ. اس میں یہ ہے کہ بوتھ سائڈز اپنی ملٹری جو ہے نا ویکیٹ کر دیں گی کشمیر سے, اور اس کے بعد انڈیا کے پاس رائٹ ہے کہ اتنے ایڈمنسٹریٹر وہ رکھے جس کے ذریعے سے یہ پلیبسائٹ ہولڈ ہو سکے. اور اس میں ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ فرسٹ پاکستان ول withdraw, دین انڈیا ول withdraw. اس دن سے لے کے آج تک نہ پاکستان نے withdraw کیا نہ انڈیا نے. پاکستان یہ رسک لے ہی نہیں سکتا. نہیں لے سکتا. اس کی وجہ دیکھیں, آپ نے یہ جنگ لڑی کیوں تھی؟ خیال تھا پورا کشمیر آ جائے گا, لیکن جو آپ کے پاس آیا اگر وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو کشمیر فارمر جو اسٹیٹ ہے وہ بیرپور سے لے کے بھمبر تک آتی ہے, تو پاکستان کا بارڈر جو ہے جیلم میں شروع ہوگا. ڈو یو وانٹ اے پاکستان جو جیلم سے شروع ہو؟ obviously not. یہ ہم نے جنگ اس لیے لڑی تھی کہ یہ ممکن نہ ہو سکے. تو پاکستان نے اس لیے withdraw نہیں کیا. انڈیا نے withdraw کیوں نہیں کیا؟ ایک تو یہی ہے کہ if پاکستان goes to war then we are at war. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو اپنا یہ دریاؤں کا پانی ہے, میں کشمیر کو ہائیڈرو پولیٹیکل پرابلم بھی سمجھتا ہوں. اس میں اپر ریپیرین جو ہوتا ہے نا, جو اوپر بیٹھا ہو پانی کے فلو میں, اس کے پاس ایڈوانٹیج ہوتا ہے, وہ چاہے تو پانی بند کر دے اور یہ کر دے. ہاں جی. اور لوور ریپیرین از ڈیپینڈنٹ آن دا اپر ریپیرین. لیکن یہاں پہ لیٹ می اسپیک ان دا فیور آف انڈیا, جو ہے انڈر واٹر ٹریٹی جواہر لال نہرو اور ایوب خان نے جو اگری کی, 80% آف دا واٹر آف دا 6 rivers, انڈس اینڈ دا 5 rivers آف پنجاب, وہ پاکستان کو ملے ہیں اور انڈیا کو صرف 20% ملا. تو انہوں نے جو بیراج بنانے تھے, واٹر کنٹرول کرنا تھا, اس پہ کام ہی کوئی نہیں کیا. 3 دفعہ ہم جا چکے ہیں یا 2 دفعہ آربیٹریشن کے لیے انٹرنیشنل کورٹ میں. ایوری ٹائم جو رولنگ آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ انڈیا ود ان دا فریم ورک آف دا اگریمنٹ تھوڑی سی جو کرتا ہے چینج, یہ 4 انچ نہ کرے 5 انچ کرے, بس ایسی ہے, بٹ دے آر ڈوئنگ اٹ ود ان دا فریم ورک آف دیٹ. تو یہ 80% پانی دے دینا, ڈونٹ یو تھنک دیٹ از اے بگ بردر ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ گڈ؟ تو بالکل ایسی سٹوری بھی نہیں ہے. ہوا کیا ہے کہ اس کے بعد کارگل میں بھی ان کے آگے ہندو بی جے پی نیشنلسٹ پارٹی اور ایک اگریمنٹ بھی ہوئی کہ ہم امن سے رہیں گے اور کشمیر پہ پیسفلی ہم وہ پتہ نہیں چناب ماڈل یا باتیں ہو رہی تھیں, وہ گئے ہیں واپس, انہوں نے کارگل کر دیا. سو ناؤ اف یو سے کہ وہ بگ بردر آپ کو ٹرسٹ نہ کرے کہ یہ یار دے آر ناٹ فیتھفل ٹو واٹ دے اگری ٹو, تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ انڈیا شوڈ بی بلیمڈ. البتہ ناؤ جو انڈیا میں موڈ ہے نا وہ یہی ہے ٹٹ فور ٹیٹ, کہ اگر پاکستان یہ ہے تو ہم تو کیئر ہی نہیں کرتے, وی ڈونٹ وانٹ پاکستان, وی آر ناٹ لوکنگ فار دس. اب ان کا اگریسو موڈ ہے. لیکن یہ واجپئی تک نہیں تھا, بلکہ ایون نریندر مودی ایک پرائیویٹ شادی میں آگے تھے اور وہ جفیاں ڈالنے کا وہ سارا آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد پٹھان کوٹ ہو گیا, نواز شریف کے گھر, ہاں گھر پٹھان کوٹ ہو گیا. تو آپ نے کب چانس دیا کہ بگ بردر اس پوزیشن میں آئے کہ بات آگے کو چلے؟ So I think the blame, if I were to put, would be 7 on Pakistan and 3 on India. ان کی طرف سے بھی تو غلطیاں ہوئی ہیں. جب کانفلکٹ ہوتا ہے تو پھر دونوں طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں. ہاں یہ کہ غلطیوں کا پورشن ہماری طرف زیادہ ہے. یہ تو آپ بھی مانتے ہیں نا؟ جی نہیں, میں نہیں مانتا, یعنی پوائنٹ آف ویو ہے یہاں. اچھا چلے, جی میرا یہ پوائنٹ آف ویو بیسڈ آن مائی ریسرچ. ڈاکٹر صاحب آپ نے سویڈن چلے جانا, میں نے پاکستان. گڈ, آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں, بالکل سچی بات ہے. لیکن ہم دونوں جس جذبے سے بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس چیز کو ختم کر کے نارملائزیشن ہو, دوستی ہو, اور 2 ملک ہیں, دونوں کی پیپل ان کو مبارک ہو ان کا ملک,
آپ بھی ترقی کریں, وہ بھی ترقی کریں, اس سے زیادہ خوشی کی خبر کیا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, 2 سوال بڑے پرٹیننٹ ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ آپ پاکستان آرمی کے لوگوں کو انڈیویجولی ملیں جی, یا وہ اپنی نیچر میں اجتماعی طور پہ وہ شاید ان کی لیونگ سیکولر ہے. ہاں جی, جیسے ان کے ہاں کوئی فرقہ بازی نہیں ہے, کوئی مطلب سکھ بھی جس طرح بھی ایک ریکروٹ کیا ہے جی, 1 یا 2 یا جتنے بھی, اور ہندو بھی کئی جنگوں میں کام آئے ہیں جو سندھ سے یا کسی جگہ بھرتی ہوئے ہیں. لیکن جو مزاج ہے وہ تھوڑا ہوسٹائل ہے, ہوسٹائل ہے ہاں, پاکستان آرمی کا ٹورڈ سول لبرٹیز یا حکومتوں کے دوران. بالکل بالکل. اور جتنے بھی ڈکٹیٹر آئے ہیں وہ ابتدا میں ان کا بڑا پروگریسو جی ایٹیچیوڈ رہا ہے, اور لیٹر آن پھر وہ سخت ہوتے ہوتے ٹھیک ہے ہوتے گئے. ٹھیک ہے. تو کیا یہ یعنی جو ذاتی ایک شخصی اعتبار سے بڑے سافٹ لوگ ہیں, یہ اجتماعی طور پہ ٹوٹیلٹی میں ہارش کیوں ہوتے ہیں, یا یہ امپریشن کیوں بنتا ہے؟ میرے خیال سے 65 وار کے بعد کوئی ڈاکٹرن بنا ہوگا کہ یہ انڈیا کے ساتھ جو ہے نا ہر قسم کی کمیونیکیشن ختم کر دو, اور یہ کر دو اور وہ کر دو. یہ ساتھ ساتھ ان کو آرمز بھی بہت آئی تھی, ایڈز بھی بہت آئی تھی امریکن سے. اور میں ایک بریگیڈیئر ہیں جو ISPR کے ہیڈ تھے, بریگیڈیئر صدیقی, AR صدیقی, ہاں جی, ان کی کتاب آپ پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ جب اتنے آرمز آئے تو پاکستان واز ایچنگ فار وار, تو 65 وار انہوں نے شروع کر دی. تو وہاں سے پھر اب وار کے بعد اپنی ایک اس ہائپ کو جو کریٹ کرتے ہیں اس سے پھر وڈرا کیسے کریں آپ, یہ ان کے لیے پرابلم ہو گیا ہے. لیکن بیچ میں بہت کمال کی چیزیں بھی ہیں کہ جب ایک جنگ کا موڈ تھا, وہ جیسے جنرل چودھری نے کچھ بات کی تھی, تو جنرل ضیاء الحق وینٹ کہ میں جے پور کا کرکٹ میچ دیکھنے جا رہا ہوں. تو یہ ساری اس قسم کی باتیں بھی ہوتی ہیں. ان کے را کے ہیڈ اور ہمارے ISA کے ہیڈ اسد درانی نے مل کے کتاب بھی لکھی ہے. تو یہ اتنے بیوقوف دونوں طرف نہیں ہے. ایک اور جھٹکا مثال میں دیتا ہوں, جس سے آپ نے جنگ کرنی ہو اس سے تو آپ دور رہنا پسند کرتے ہیں نا. تو یہ جتنی ڈیفینس کالونیز آرمی والے بنا رہے ہیں, یہ تو لاہور سے امرتسر کے قریب تک ایکسٹینشن 5, 7, 8, یہ راوی کے ادھر ہونی چاہیے نا, یہ تو امرتسر کے قریب آتے جا رہے ہیں. تو آرمی آلسو نوز کہ جنگ از ناٹ solution and it's not even possible. It will be so destructive for both, especially Pakistan. لیکن جیسے مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ یار وہ ان کا اتنا کنٹرول ہے ہر چیز کے اوپر, تو اب وہ اس پوزیشن کو قائم رکھنے کے لیے کیا آرگومنٹ دیں کہ انڈیا ہمیں یہ کرنا چاہتا ہے وہ مثلا میں مثال دیتا ہوں, یہ جنرل پاشا کی مجھے یاد آ رہی ہے. I found that very strange کہ جب اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے وہ آئے ہیں نا امریکنز, اور واقعی وہ اسے مار کے لے گئے اور تباہ کر گئے, تو بجائے آپ امریکنز کے متعلق کوئی بات کریں, انہوں نے کہا کہ انڈیا کو میں وارن کر رہا ہوں کہ یہ امریکن ایکشن سے نا کوئی یہ شے لے جائیں کہ یہ بھی یہ کر سکتے ہیں. وائی ڈو دس, وائی ناٹ سے کہ یہ امریکنز ہماری ساورنٹی کو انہوں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے, دے ہیڈ نو رائٹ, یہ ہم سے کنسلٹ کرتے ہمیں بتاتے, ہم خود پکڑوا دیتے, ان کو تو آنے دیا ہے. اور وہاں پہ پاشا کا یہ بیان میکس نو سینس کہ جب آپ کی ثابت ہو گئی ہے کہ آپ اپنے ملک کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, اور ایک ٹیررسٹ کو آپ نے, اب یہ نہیں پتا واقعی یہ جانتے تھے یا نہیں تھے جانتے, لیکن تھا تو تھا نا, ان کو پتہ لگ گیا اور وہ آ کے لے بھی گئے. تو یہ بیان دینے کا کہ انڈیا نہ سمجھے کہ یہ جو ہو گیا ہے اگر وہ کریں گے تو ہم کو یہ, ابھی یہ جو ہمارے نئے آئے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف, انہوں نے بھی کہیں کہہ دیا کہ ہم ہندوستان کے اندر جا کے تو جنگ کریں گے. سو سم ہاؤ دس ہیز بیکم, وہ کہتے ہیں یار کہ آپ ایک جھوٹ بولنا شروع کر دیں تو ایک وقت آتا ہے یو اسٹارٹ بلیونگ اس جھوٹ میں کہ واقعی یہ سچ ہے. اسے کہتے ہیں اپنا کون سی پروفیسی ہے, تو اینی ہاؤ دیر از اے انگلش ٹرم فار اٹ وچ آئی ایم فارگیٹنگ, کہ آپ ایک چیز بلیو کرنا وہ پروفیسی بن جاتی ہے کہ یہ ہوگا. the wolf is coming, the wolf is coming, the wolf is coming, one day the wolf does come. اب انڈیا بھی تیار ہے, وہ اپنے لیے میزائل مجول, وہ جو مزاج تھا نا کہ واجپئی صاحب آ گئے, مے بی نریندر مودی نے شروع میں کوشش بھی کی,
Now the mood is different. وہ ڈاکٹر صاحب آپ نے انڈیا کی بات کی تو پہلے یعنی پاکستانی ٹیمیں آپس میں کرکٹ کی ٹیمیں کھیلتی تھیں یا ہاکی کی یا دوسری ٹیمیں، تو اب وقت کے ساتھ یہ ہے کہ انڈیا ہمارے ساتھ کسی قسم کے بھی وہ ریلیشن نہیں رکھنا چاہتا. تو یہ وہاں انڈیا میں بھی ہاسٹیلٹی بہت ہے. آپ تو انڈیا آپ کا جانا بھی ہوتا ہے اور بہت ہے بے شک. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ بھائی اس کی ریزن یہ ہے کہ میں آپ کو تنگ کرتا رہوں. ایک تو چوائس ہے کہ آپ سرنڈر کر دیں میرے سامنے اور آپ میری بات مان لی جائے. دوسرا ہے کہ پھر آپ اسی چیز کو ریئیکٹ کر کے ہٹ بیک کریں. تو مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، یہ بلکہ سیالکوٹ کے ایک ہیں گلزاری لال نندا، 2 دفعہ پرائم منسٹر ہیں انڈیا کے. ان کی نندا بس سروس چلتی تھی سیالکوٹ سے لاہور، سیالکوٹ سے جموں. یہ سارے لوگ پنجاب کے. جواہر لال نہرو نے کہا ہے میری تو والدہ جو ہے وہ لاہور سے تھی. So we want good relations with India. یہ بھی ریکارڈ پہ ہے. اور تو اور واجپئی صاحب مینار پاکستان نہیں تھے چلے گئے اور کہا تھا کہ ہم اس پارٹیشن کے خلاف تھے لیکن اب ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اینڈ وی شوڈ لیو ان پیس. اور یہ اور بہت تو کارگل انہوں نے تو نہیں نہ کیا. سو ناؤ دے آر ان ملیٹنٹ موڈ، بیلیجرنٹ موڈ کہہ لیں، بیلیکوس موڈ کر لیں. بٹ دیٹ واز ناٹ دا وے دا کانگریس نے جب آزادی بھی حاصل کر لی تو کئی سال تک جو مسلم علاقوں کے ریپرزینٹیو تھے نا کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی، ان کی سیٹ انہوں نے فل نہیں کی کہ دے کین کم بیک اینی ٹائم. تو کانگریس ہیڈ نو انٹینشن ٹو ڈیوائڈ انڈیا. دے تھاٹ وی کوڈ آل لیو ٹوگیدر اور اس میں انہوں نے بہت کوشش بھی کی. تو بگ بردر والا الزام ان پہ شاید لگتا بھی ہے وہی 3 to 7 والا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ملیٹنسی کا ہمیں وار آن ٹیرر پہ سامنا کرنا پڑا اور ابھی تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں جی، تو یہ جو انتہا پسندی اور مذہبی جو شدت پسندی ہے، یہ مودی صاحب جو ہیں انڈیا میں وہی نہیں کر رہے جس کو ہم نے بھگتا ہے؟ اب یہ ہے نا بات کس نے وہاں پہ کی ہے کہ یہاں پہ پہلے شروع ہوئی ہے. نہیں، میں ملک کی سطح پہ اندرونی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ جو اگر ہم نے ایک اپنے لوگوں کا موڈ اپ کیا تو وہ بھی یہی غلطی کر رہے ہیں. وہ یہ کر رہے ہیں. اور میں بار بار وارن کر رہا ہوں انڈیا کو کہ اگر آپ میجورٹیرین ایک ہندو اسٹیٹ بن جائیں گے تو یو ول آلسو گو ڈاؤن. ساری دنیا کہہ بھی رہی ہے. ابھی جو ہے نوبل پرائز ونر ان کے کیا نام ہے یار ان کا، امرتا سنگھ، ہاں، انہوں نے کہا دس از دا ورسٹ پیریڈ in the history of India. اور باقی بھی جو ان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے میں بار بار انٹرویو سنتا ہوں، وہ اس دور کو کبھی نہیں اڈاپٹ کرتے، اون کرتے، بلکہ وہ خود زد میں آئے ہوئے ہیں. جتنی گالیاں شاید پاکستان اور مسلمانوں کو وہ نہیں دیتے جتنے نہرو اور گاندھی کو صبح شام دے رہے ہوتے ہیں. ایون گاندھی کو بھی ایک انتہا پسند ہندو نے مارا. وہی میں کہہ رہا ہوں، یہ تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے مارا تھا کہ یہ پاکستان کا حامی تھا، اس نے ہندوؤں کی جانیں نہیں بچائیں. کلکتہ میں جا کے 15 اگست کو مسلمانوں میں بچ گیا تھا اور ہزاروں مسلمانوں کی جانیں بچائیں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو یہ کتاب ہے یہ بھی بڑی شاہکار کتاب ہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح پہ جناح. تو اس بارے میں ہمیں ذرا بتائیے گا کہ اس میں آپ کی کیا قائد اعظم کے حوالے سے اور آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے اور اس کتاب کو کس طرح آپ نریٹ کریں گے؟ قائد اعظم ایک نیچرل بورن لیڈر تھے، لیکن نیچرل بورن لیڈر کی بھی کئی کوالٹیز ہوتی ہیں. ہی واز اے لیڈر ہو وڈ ناٹ وانٹ ٹو پلے سیکنڈ فیڈل. یہ نہیں کہ 10 ہم لیڈر ہیں تو ان میں سے ایک وہ ہیں، وہ اگر 10 ہیں تو ان کے سب کے لیڈر وہی ہونا چاہتے تھے. تو اس کمپٹیشن میں وہ جب 1919 کے بعد جلیاں والا باغ اور راولر ٹیکس اور خلافت موومنٹ کے بعد عوامی دور شروع ہوا مہاتما گاندھی کے ذریعے، تو یہ صرف کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں انگریزوں کو بہت تنقید کرتے تھے اور بڑی زبردست کرتے تھے. تو جناح صاحب جو تھے اس زمانے میں ایک انڈین نیشنلسٹ تھے، لیکن ہی بلیوڈ کہ پیسفلی اور یہ وہ کی بات ہو. انہوں نے انڈیا کی آزادی کی کبھی بات نہیں کی، سیلف رول کی طرف ان کی وہ ہیں کلیمز. تو جناح تھاٹ کہ گاندھی نے چھین لی ان سے لیڈرشپ کانگریس کی. ہی واز دا ون ہو شوڈ ہیو لیڈ اٹ. اس کے بعد پھر ان کی زندگی میں
ایک پیریڈ گزرا جب ود ان دا مسلم کمیونٹی ان کو اپنے آپ کو لیڈر بنوانا پڑا. کانگریس تو چھوڑ دی نا 1920 میں. اس کے بعد سر فضل حسین پنجاب میں, سر شفیع پنجاب کے اندر, سر عبد الرحیم بنگال کے اندر, اور یہ قاضی فضل الحق بنگال کے اندر. ہاں جی, اور یہ یو پی کے اندر بھی تو لینڈ لارڈ تھے نا بڑے بڑے. تو ان ساروں کی بھی تو مسلم کو لیڈ کرنے کی کوشش تھی. جمعیت علماء ہند کی کوشش تھی کہ ہم لیڈر بنے. ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ مجھے امام ڈکلیئر کر دو 1919 میں ہندوستان کا. ان سارے لیڈرز سے کمپٹیشن ان کی چلتی ہے. فائنلی وہ ایمرج کرتے ہیں, اینڈ وین ہی ایمرجز تو 35 کے الیکشنز کے بعد جھگڑا شروع ہوتا ہے کہ کانگریس کہتی ہے کہ یار مسلمان تو ان کے ساتھ ہی نہیں ہیں, تو ان کو ہم کیوں انٹرٹین کریں گے. کانگریس کی ایک مس کیلکولیشن ہے کہ کیونکہ پھر جناح صاحب کا ایک بیان ہے جو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ہے ٹو دا گورنر آف بامبے کہ ہینس فورتھ آئی ول یوز کمیونلزم. مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا کروں گا کہ ہندوؤں کے ساتھ ہم اپنے رائٹس نہیں لے سکتے. اور پھر جب ان کی کانگریس منسٹریز بنی ہیں تو اس کے بعد انہوں نے پیر پور رپورٹ اور شریف رپورٹ جس میں کہا گیا کہ کانگریس حکومتوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیا ہے. دا تھنگ از جو اس زمانے کے وائس رائے تھے لارڈ للتھ کو اور جو جناح صاحب کو پروموٹ کر رہے تھے, میں نے ایویڈنس دیا ہے, انہوں نے کہا کہ آئی ول ٹیل جناح دیر از نو فیکچوئل بیسس آف ہز کلیمس. اور 3 گورنر جو ہیں وہاں کے انگریز گورنر, انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو رپورٹس ہیں دے آر فیبریکیٹڈ. کچھ چھوٹے سے انسیڈنٹ کو اتنا لائم لائٹ میں لے آئے, اس کو دیر از نو پالیسی آف دا کانگریس. بلکہ کانگریس نے آ کے پولیٹیکل پرزنرز ریلیز کیے, جو اوور ٹیکسیشن تھی پیزنٹری کی وہ ختم کی. تو انگریزوں کو وہ چیز بھی تو پسند نہیں نہ آئی. 1936 میں جواہر لال نہرو نے کہہ دیا تھا کہ ہم ذمہ داری ختم کریں گے اور ہم سوویت ماڈل کا ایک انڈیا بنائیں گے. تو انگریزوں کے لیے وہ بھی ایک مصیبت تھی کہ کمیونزم تو یہ خود ہی انوائٹ کر لیں گے. تو ان حالات میں پھر جناح صاحب کو انگریزوں نے اپنے ساتھ ملایا کانگریس کو کارنر کرنے کے لیے. اور جناح صاحب نے کہا کہ اگر آپ کی ہم مدد کریں گے تو ایٹ دا اینڈ آف دا وار ہمیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے کہ ہم اپنی ہندوستان کا حصہ بنے یا نہ بنے. وہ پھر جب ہوئی, پھر جو باقی ڈیٹیلز ہیں وہ آئی ہیو شون کہ یہ پیسفلی بھی ہو سکتا ہے. جیسے 44 میں گاندھی کو بیول نے بھیجا تھا, یار ان سے بات کر لو, اف دے وانٹ پاکستان کین یو ڈو اٹ پیسفلی. ان کی جو آفر تھی میں سمجھتا ہوں بہت مناسب تھی کہ اگر ہندوستان میں جہاں مسلمان ایک منورٹی ہے مگر کچھ علاقوں میں وہ میجورٹی میں ہے, وہ الگ ہونا چاہتے ہیں, تو انہیں علاقوں میں جہاں وہ میجورٹی میں ہے, جن علاقوں میں ہندو اور سکھ میجورٹی میں ہیں, ان کو بھی تو چانس ہونا چاہیے نا. تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اسے. بعد میں پھر سکھ جو ہیں وہ لاہور ریزولوشن کے 1 ہفتے بعد ہی انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر آپ ایک ہندوستان کو توڑیں گے اور ایک اسلامک اسٹیٹ پاکستان بنائیں گے تو ہم تو اس میں نہیں رہیں گے, ہم اپنی خالستان اسٹیٹ بنائیں گے یا انڈیا کے ساتھ جائیں گے. تو اس میں پھر جھگڑا ہوا. اور اس کے بعد یہ تو جناح صاحب کہ اچیومنٹ یہ ہے کہ انگریزوں کے ساتھ مل کے کنونس انہیں کرنا کہ پارٹیشن کر دو. اور انگریزوں کو یہ بات آخر میں سمجھ آئی کہ جناح وتھ ہز پرو ویسٹرن انڈرسٹینڈنگ زیادہ ریلائبل ہے ان کے لیے دین نہرو وتھ ہز سوشلزم اور انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی, نان الائنمنٹ کے جو اس کے آئیڈیاز تھے. تو میں کہتا ہوں دس از دا ٹوائلائٹ ڈیسیژن آف دا برٹش آرمی. یہ ان کا میمورینڈم میں نے کوٹ کیا ہے کہ اگر پاکستان اب بن رہا ہے تو کراچی پورٹ فیسلٹیز, پاکستان ایئر فیلڈز اینڈ مسلم مین پاور ہم ڈیمانڈ کریں پاکستان سے, ویئر ایز ہندوستان may go its own way. وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں. شروع میں وہ پارٹیشن کے حق میں نہیں تھے, لیکن جاتے جاتے یہ ملٹری کی پوائنٹ آف ویو چینج ہو گیا کہ اس میں ہمیں فائدہ ہے. اور دیکھیں آخر میں انگریز کا یہ پلان کام تو آیا نا امریکنز کے, جب افغان جہاد ہوا ہے تو پاکستان کے ذریعے ہوا ہے.